اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین گفتگو چل رہی تھی ہماری اصول عقائد میں، جی کتاب عقائد میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جبر اور اختیار کے بارے میں۔ اس درس میں اختیار، انسان کو اختیار میں آزادی ہے، اس کے اوپر دلیل۔ انسان، وہ لوگ جو مانتے ہیں انسان مجبور ہے، اس کو تو پیچھے ان کی وجہ کے کیوں مانتے ہیں، وہ مجبور کیوں ماننے لگے، وہ عقیدہ ان کے ہاں کہاں سے آ گیا، وہ بتا کے اس کی کاٹ کی کہ یہ غلط ہے۔ اور اب یہاں پر ارادے کی آزادی کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ ارادے میں انسان اپنے آزاد ہے، کیا دلیل ہے؟ تو یہاں پر وہ ذکر کیا تھا، بتایا تھا کہ انسان کا تمام دنیا کے تمام انسانوں کا عمومی ضمیر ہمارے اس عقیدے کے اوپر روشن اور واضح دلیل ہے۔ کیا ہے تمام دنیا کے انسانوں کا ضمیر؟ ہر انسان کا ضمیر، چاہے کسی بھی رنگ روپ، کسی بھی نسل، کسی بھی زمانے کا ہو، اس کا ضمیر یہ مانتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں کچھ قاعدے قانون نیم ہونے چاہیے اور ان کی رعایت کرنی چاہیے، اور جو نیم کی رعایت نہ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، سزا ملنی چاہیے۔ اب اگر ہم یہ مانیں کہ انسان مجبور ہے تو ہمیں دو کاموں کی یا دو چیزیں ہمارے، ہم دو راہے پہ پھنس گئے۔ یا تو ہم پوری دنیا کے تمام انسانوں کے ضمیر کو جھٹلائیں، یا پھر ہم اس عقیدہ جبر کو جھٹلائیں۔ جبکہ ہم عقیدہ جبر کی کمزوری ثابت کر چکے ہیں کہ عقیدہ جبر کس طریقے سے ایک بیکار کا یہ نظریہ ہے، صرف کاہل تنبل لوگوں کا، اس طریقے کے لوگوں کا ہے جو اپنے کام کو صحیح کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود نہیں کر رہے۔ لہذا تمام دنیا کے تمام انسانوں کا جو ضمیر ہے، اگر ہم اس کو جھٹلائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو جھٹلا کے ہم جبر کو مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں اور اس پتھر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے جو پہاڑ سے لڑک کر تباہی مچا دیتا ہے۔ تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ وہ قوت جاذبہ سے مجبور ہو کے نیچے آیا ہے، اور اگر آپ انسان کو مجبور مانیں تو یہ بھی انسان کسی مجبوری کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن افسوس وقت ہے، لہٰذا اس سے نتیجہ نکلا کہ ہم اور یہ لوگ جو عقیدہ جبر کو مانتے ہیں وہ بھی پتھر میں اور انسان میں فرق کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب پتھر سے یہ کام ہوتا ہے تو وہ اس کو عدالت میں نہیں لے جاتے، لیکن انسان کر دیتا ہے تو وہ عدالت میں لے جاتے ہیں اسے۔ پریکٹیکلی طور پر وہ بھی عقیدہ اختیار کے ہی ماننے والے ہیں، اس کا مطلب۔ لہذا ہم تمام دنیا کے ضمیروں کو نہیں جھٹلا سکتے، اس کو ماننا پڑے گا، ہمیں عقیدہ جبر کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہذا بلا شبہ دوسری بات کو ترجیح حاصل ہے، یعنی کس چیز کو؟ کہ ہم جبر کا انکار کریں۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ جبر کا عقیدہ رکھنے والے افراد اور مفکرین جب عملی پریکٹیکلی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر وہ ارادے کی آزادی کے عقیدے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بتائیے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ جب پتھر سے کوئی پہاڑ سے لڑک کے تباہی مچا دیتا ہے اس کو ساتھ کچھ نہیں کرتے وہ۔ لیکن یہی جب کوئی انسان ایسا کر دے تو اس کو عدالت میں لے جاتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی طور پر یہ مان رہے ہیں کہ انسان نے اپنے اختیار سے کیا ہے کام، اس لیے اسے سزا ملنی چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے ایسے لوگوں کے، یا ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کو سزا کا مستحق مانتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سزا کا مستحق ہے، اس نے ایسا کیا ہے، اور اس کی شکایت عدالت میں جا کر کرتے ہیں، اور جب تک اس کو سزا نہ دے دی جائے آرام و چین سے نہیں بیٹھتے۔ سمجھ رہی ہیں فیروز فاطمہ؟ جی ہاں۔ بس اگر انسان اپنے ارادے میں آزاد نہیں ہے تو پھر یہ شور و غوغا، شور شرابہ، داد و فریاد کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اگر انسان آزاد نہیں ہے اپنے ارادے میں تو ان کا شور و غوغا کرنا بتا رہا ہے، فریاد کرنا بتا رہا ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ اس نے اپنے اختیار سے یہ جرم کیا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال عقلائے جہان ان دنیا کے تمام عاقل لوگوں کا عمومی ضمیر اس بات پر زندہ دلیل ہے کہ اس حقیقت، کون سی حقیقت؟ آزادی ارادے کی آزادی کا اقرار جو ہے وہ تمام انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی کے طرفدار رہے ہیں کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے۔
اور زندگی کا ایک دن بھی اس عقیدے کے بغیر نہیں گزارتے، اور نہ اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی کی گاڑی اس کے بغیر چلا سکتے ہیں، اس کے بغیر چلا بھی نہیں سکتے، اس عقیدے کے بغیر کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، مجبور مان کے نہیں چلا سکتا۔ عظیم فلسفی، سب بہت بڑے فلسفی، فیلسوف اور علم کلام کے ماہر کون ہیں؟ خواجہ نصیر الدین طوسی۔ یہ اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں جب ان سے جبر و اختیار کی بحث کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن جامع ہے، جامع یعنی پوری بات اس میں ہے، پوری بات، پوری دلیل موجود ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ مختصر مگر جامع الفاظ میں بیان، کیا کہتے ہیں؟ وَالضَّرُورَةُ قَاضِيَةٌ بِاسْتِنَادِ أَفْعَالِنَا إِلَيْنَا۔ اتنا سا جملہ ہے، پوری دلیل ہے اس کے بات کے اوپر کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے۔ ہماری عقل اور ضمیر اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے تمام افعال کی نسبت ہماری طرف دی جائے، یہ ہے اس جملے کے معنی۔ وَالضَّرُورَةُ، جبر و اختیار کا بتا رہے ہیں جی جی، جبر و اختیار۔ تو اختیار کے بارے میں آغا خواجہ نصیر الدین طوسی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں؟ وَالضَّرُورَةُ قَاضِيَةٌ، قاضیت قضاوت متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، ہماری عقل و ضمیر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ باستناد افعالنا الینا، کہ ہمارے افعال کی نسبت ہماری طرف دی جائے، کیونکہ ہماری عقل اور ضمیر اس بات کے اوپر گواہ ہے، دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل مانتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں قاعدہ قانون ہونا چاہیے، اس کی رعایت ہونی چاہیے، کسی کو بھی ایسے ہی کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے تمام افعال کی نسبت ہماری طرف دینی چاہیے، کہ یہ چوری کی یعنی ہم نے کی، فلاں کام کیا یعنی ہم نے کیا، ہمارے کام کی نسبت ہماری طرف، نہ کہ خدا نے کیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے۔ جی نمبر 2، منطق جمع۔ ایک تو یہ دلیل ہمارے اختیار کے اوپر، بھائی ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے عقیدے کے مقابلے میں اپنا عقیدہ لا رہے ہیں تو اس کے اوپر دلیل دیجئے، اپنے کو ثابت کیجئے، اور دوسری مرتبہ میں آپ اس کے عقیدے کو کاٹیے۔ منطق جبر، جو جبر کی جو منطق لاجک ہے کہ وہ جبر کو مانتے ہیں، اس کا مذہب کی منطق سے، لاجک سے تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، منطق سے جو مذہب کا لاجک ہے اس سے ٹکراؤ ہے جبر کا، جبر کا اس سے ہاں منطق، منطق کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی دماغ، مذہب کا جی جو لاجک ہے جو بیان کرتا ہے اس کے خلاف ہے عقیدہ جبر۔ اب تک ہماری جو بیان کردہ گفتگو ہے اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ مکتب جبر جہان کے عقلاء کے امور عمومی ضمیر رکھتا ہے، مکتب جبر جہان کے جو عقلاء ہیں ان کے ضمیر وہ جو رکھتا ہے اس سے تضاد رکھتا ہے، اس سے تضاد رکھتا ہے، تمام عقلاء کی ضمیر سے تضاد رکھتا ہے، مخالفت ہے، اپوزٹ ہے یہ جبر۔ ان عقلاء عالم میں مذہب کو قبول کرنے والے ہوں، چاہے وہ کہاں یہاں پہ عقلاء سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس وہ جو مذہب ماننے والے نہیں، چاہے مذہب والے ہوں، چاہے بے مذہب لا مذہب ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، ہر انسان کا ضمیر اس بات کو جانتا اور مانتا ہے اور چاہتا ہے کہ قاعدے قانون ہونے چاہیے اور اس کی مخالفت پہ سزا ہونی چاہیے۔ لہذا عقیدہ جبر اس کے خلاف ہے، عقلاء کی تمام عقلاء کے ضمیر کی مخالف ہے۔ ہم مذہبی اعتبار سے بھی اس کو ایسے قطعی اور یقینی، یہ تو صرف عقلاء کے ضمیر کے خلاف تھا نا، ہم نے دنیا کے تمام انسان چاہے وہ مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں اس کے خلاف ہے عقیدہ جبر، ایسے کاٹا۔ اب ہم دین کے ذریعے سے بھی کاٹیں گے کہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ دین کے بھی خلاف ہے عقیدہ جبر، مجبور ماننا انسان کو۔ ہم مذہبی اعتبار سے بھی ایسے قطعی اور یقینی دلیلیں رکھتے ہیں جو عقیدہ جبر کے باطل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، دین سے بھی ہم ثابت کر دیں گے، کیونکہ مذہبی فکر کے مطابق بھی عقیدہ جبر بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں مذہبی جو فکر اور پروگرام ہے وہ بھی متاثر بلکہ مخدوش ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے مذہبی جو پروگرام ہے، کیونکہ ہم خداوند عالم کی عدالت کے مسئلے کو، کہ جس کا مفصل ذکر پیچھے بحث میں ہو چکا ہے کہ خدا عادل ہے، وہاں وہ مکتب و عقیدہ جبر کی موجودگی میں کیسے ثابت کریں گے؟ ہم کیسے ثابت کریں گے خدا کی عدالت؟ اگر عقیدہ جبر کو مانتے ہیں تو عقیدہ جبر کے ہوتے ہوئے خدا کی عدالت کیسے ثابت کریں گے ہم؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم پہلے کسی کو غلط کام پر مجبور کرے
اور پھر اس سے اس کا باس پرس کرے، اس کی پوچھ گچھ کرے، اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قطعی طور پر منطقی بات، لاجیکل بات نہیں ہے کہ خدا اگر ہم عقیدہ جبر کو مان لیں، اس کا مطلب خدا نے کسی کو غلط کام پہ مجبور کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ پوچھ تاچھ بھی کرے تم نے ایسا کیوں کیا۔ یہ لاجک کے اور منطق کے خلاف ہے۔ لہذا عقیدہ جبر کو قبول کرنے کی صورت میں ہم جتنے بھی ثواب و عقاب کے بارے میں آیات روایات ہیں، جزا سزا جنت و دوزخ، یہ سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ کیوں بیکار ہو کے رہ جائیں گے؟ یہ سب بے معنی ہو کے کیوں رہ جائیں گے؟ ثواب و عقاب، جزا و سزا جنت و دوزخ، اس لیے کہ ثواب اگر کسی کو دیا جا رہا ہے، اگر ہم مجبور مان لیں انسان کو، تو پھر اس کا مطلب وہ نہ ثواب کا حقدار ہے نہ عقاب کا، کیونکہ مجبوری میں کر رہا ہے نا وہ۔ تو مجبوری میں اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو ثواب کیسا، اور اگر مجبوری میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے عذاب کیسا؟ جزا و سزا جنت و دوزخ، یہ سب بیکار ہو کے رہ جائیں گی، بے معنی ہو کے رہ جائیں گی یہ بحث دین کے اندر، اگر ہم عقیدہ جبر کو مان لیں۔ اور ان کا ہونا، ثواب و عقاب، جزا و سزا جنت و دوزخ کا ذکر دین کے اندر، اس کا ہونا قرآن و روایات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد ہے، تبھی تو یہ رکھا گیا ہے کہ اپنے ارادے سے اچھائیاں کرے گا تو ثواب جزا جنت ملے گی، اور اگر برائی کرے گا تو عقاب سزا اور جہنم ملے گا۔ اسی طرح وہ تمام مفاہیم بھی جو آیات قرآن میں نامہ اعمال سے متعلق ہیں، خدائی سوال و حساب، بدکاروں کی مذمت کے بارے میں آیتیں ہیں، صالحین کی تعریف میں جو آیتیں اور روایتیں ہیں، یہ سب غیر اہم اور بے معنی ہو کے رہ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان مجبور ہے تو چاہے وہ اچھائی کر رہا ہو وہ بھی مجبوری میں کر رہا ہے، برائی کر رہا ہو تو وہ بھی مجبوری میں کر رہا ہے، تو پھر ان کے لیے سوال و بدکار کی مذمت اور صالحین کی تعریف کس بات کی؟ مجبوری میں کر رہے ہیں تو تعریف کس بات کی؟ یہ سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ اس عقیدے کی بنیاد، عقیدہ جبر کی بنیاد پر نیکی اور بدی غیر اختیاری طور پر صادر ہوتی ہے انسان سے، اس کا مطلب اسے اختیاری نہیں ہے کہ یہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے۔ ان تمام حقائق کے علاوہ ہم مذہب میں سب سے پہلے انسان کی تکلیف اور ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی دیکھتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کے لیے رہنمائی کی ہے نہیں کی ہے؟ اگر انسان مجبور ہو تو پھر اس بحث اور اس رہنمائی کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس کا کوئی مطلب ہے نہیں بھائی۔ اگر انسان مجبوراً گناہ کرے گا اور مجبور ہے نیکی کرنے پہ، تو پھر خدا نے ہادیوں کا انتظام کیوں کیا ہے کہ اسے اچھے راستے بتائیں، برے راستوں کو پہچانوائیں اور اچھے راستے پہ دکھائیں؟ کیوں ہادیوں کا انتظام کیا؟ اگر مجبور تھا تو ہادی کا بھیجنا ضروری نہیں تھا، نہ انبیاء کا نہ ائمہ کا بھیجنا ضروری نہیں تھا بالکل بھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب فلاں انسان مجبور ہے گناہ کرے تو آپ اسے کتنے بھی نبی بھیج دو، اسے تو گناہ ہی کرنے ہیں مثلاً، اور فلاں انسان مثلاً مجبور ہے نیکیاں کرنے پہ تو کتنی ہادی بھیج دو، کتنی وہ تو نیکی کرے گا، ان کے کہنے سے تھوڑا ہی کرے گا، وہ تو مجبور ہے مثلاً، ایسے ہی پیش آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ ہاں، یہ سب بے معنی ہو کے رہ جائیں گے۔ کیا کسی راشے کے مریض کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت نہ کرے؟ راشا یعنی لرزے کا مریض دیکھیں جو بزرگ ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ ہلتے ہی رہتا ہے یوں کر کے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں ہاتھ روک لے اپنا؟ نہیں کہہ سکتے۔ یا پاؤں سے معذور انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ راشے کا مریض مجبور ہے، نہیں روک سکتا کیونکہ وہ مجبوری ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں انبیاء بھیجے خدا نے، یہ کام کرو یہ مت کرو، تو جب مجبور ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ ان میں اور ہم معذور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب اگر مجبور مان لے انسان کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان مجبور نہیں، مختار ہے، اس لیے ہدایت کا انتظام کیا کہ یہ کرو یہ مت کرو، ورنہ مجبور اگر ہوتا ہے تو خدا کیسے بھی مجبور کر لیتا، انبیاء کو بغیر بھیجے مجبور کر دیتا انسان کو کہ تو نیکی کر اور تو برائی کر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک معروف مشہور روایت میں مکتب جبر کو بت پرستوں کا مکتب اور شیطان کی جماعت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکتب جبر کیا ہے؟ بت پرستوں کا مکتب ہے اور شیطان کی جماعت ہیں یہ لوگ۔ کیا فرماتے ہیں؟ تلکا مقالت اخوان عبدت الاوثان و خصماء الرحمن و حزب الشیطان۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو ہے عقیدہ جبر بت پرستوں کے بھائیوں کا ہے، یہ دشمنوں نے خدا اور شیطان کی گروہ کی باتیں ہیں یہ عقیدہ جبر جو کہتے ہیں۔
یہ بات یہاں پر یہ درس تمام ہو جاتا ہے. سوچیے اور جواب دیجیے. عقیدہ جبر جو ہے اس کے باطل کرنے پر کوئی روشن دلیل دیجیے آپ کا. عقیدہ جبر کو باطل کرنے کی ہمارے پاس دلیل تمام دنیا کے انسانوں کا ضمیر ہے جو اس کو باطل کرتا ہے. کیا ہے انسان کو کیا کہتا ہے؟ تمام دنیا کے انسان چاہے کسی بھی مذہب کسی بھی رنگ کسی بھی رب چاہے غیر مذہب والے ہوں چاہے مذہب کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں سب کا ضمیر اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ معاشرہ سماج میں کچھ قاعدے نیم ہونے چاہیے جن کی رعایت کر کے ہی رہ سکتے ہیں اور جو مخالفت کرے اسے سزا ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رعایت کرے گا وہ اختیار سے کرے گا. اگر انسان کو مجبور مان لیں تو پھر ان کا ضمیر ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کی قاعدے قانون ہونے چاہیے اس کی رعایت ہونی چاہیے. اگر مجبور ہے تو پھر کیسا اسے سزا کیسی جزا. تمام دنیا کے افراد کا جو ضمیر ہے یہ ارادے کی آزادی کا اظہار کرتا ہے. اس کی وضاحت کریں. یہی میں نے ابھی وضاحت کی. کیا عقیدہ جبر کو ماننے والے قائلین یعنی اس کو ماننے والے عملی طور پر بھی جبر کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ نہیں. کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے لیکن پریکٹیکلی زندگی میں جب آتے ہیں تو کوئی انسان خطا کرتا ہے تو فوراً اسے انصاف کا شور شرابہ مچا دیتے ہیں عدالت میں گھسیٹ لیتے ہیں. اس کا مطلب وہ مانتے ہیں پریکٹیکلی طور پر کہ اس نے اختیار میں کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. اگر مجبور ہوتا تو پھر یہ شور شرابہ کیوں عدالت میں لے جانا کیوں؟ کیا عقیدہ جبر خدا کی عدالت کے موافق ہے؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. خدا کی عدالت کے بالکل مخالف ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف اگر انسان کو مجبور مان لیں تو اس کا مطلب خدا نے انسان کو مجبور پیدا کیا فلاں کو مجبور رکھا کہ گناہ کرے فلاں کو مجبور رکھا مثلا نیکیاں کرے اور پھر اس برے کو جہنم میں بھیجے تو یہ عدالت کے خلاف ہے. نہیں ہے. مجبور کو سزا کیسی؟ عدالت کے خلاف. ہر قسم کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے انسان کو ارادے میں آزاد ہونا چاہیے. یہ بات کیسے اور کیسے صحیح ہے؟ کیسے صحیح ہے یہ بات؟ ہر انسان کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے انسان ارادے میں آزاد ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر ذمہ داری میں آزاد نہ ہوگا مجبور ہوگا تو پھر اسے جزا تو کیسی ذمہ داریاں نبھانے کی جزا کیسی اور نہ نبھانے کی سزا کیسی. جی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.